بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے مومن کے کمال ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ مومن کے کمالی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ بحث و مباحثہ چھوڑ دے، چاہے وہ حق کے اوپر ہو، حق پر ہونے کے باوجود بحث و مباحثہ مورا تو نے کچھ کہا میں نے جواب دیا، میں نے کہا تو نے جواب دیا، پھر تو نے کہا میں نے جواب دیا، یہ بحث مباحثہ ہے۔ چاہے وہ حق کے اوپر ہو، اس کو چھوڑ دے، ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ بحث و مباحثے کے لیے جو شخص تیار ہو کے آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ طالب بن کے آتا ہے، بلکہ پہلے سے اس نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے تو بس اس شخص کی بات کو ٹکرانا ہے، رد کرنا ہے، چاہے وہ کسی طریقے پر بھی ہو۔ اس لیے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے بحث مباحثے کے بعد بھی اگر اس کے اوپر حق واضح بھی ہو جائے تب بھی وہ حق کی طرف نہیں آتا۔ یہ جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ہاں، اہل علم ہوں، ضرورت پڑنے پر کفر اور اسلام کا مسئلہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن فائدہ اس سے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور فائدہ اس کو ہوتا ہے جو طالب بن کے آتا ہے۔ ابو جہل مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں رہتا تھا۔ ابو لہب مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا تعلق بھی تھا، چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے ان کے۔ اور جس مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت دی تو آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب بھی آتے تھے، اس دعوت کو سننے کے بعد پھر نکیر کرتے کہ اس کی بات مت سنو، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس میں چونکہ طلب نہیں تھی اس لیے وہ دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا، اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ اس میں سر فہرست یہ لوگ آتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، پھر دوسرے کافر بھی۔ تو بہرحال مومن کے ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، اور جب ایمان کامل نہ ہو تو اس میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے جی وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مذاق میں سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق کر رہا ہے۔ ہم عام طور پر ہماری مجلسوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا، جھوٹ بولا اور پھر کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان سے خالی نہیں ہے. اس سے دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے، اور جب اندھیرا ایک دفعہ آ گیا تو بعض چیزیں اندھیرے میں نظر نہیں آتی. اس لیے بعض گناہوں کا احساس نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ یہ اندھیرا بڑھتا جائے گا اور پھر کبائر کا بھی انسان کو احساس نہیں ہوگا. پھر وہ حرام میں مبتلا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. پھر وہ رشوت کو حرام نہیں کہے گا، پھر وہ سود کو حرام نہیں کہے گا، پھر وہ مسکر اور نشاور چیزوں کو حرام نہیں کہے گا. پھر یہاں تک کہ چلتے چلتے اللہ بچائے زنا اور کفریات تک کرنے کے بعد اور اس کے مرتکب ہونے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوگا. اندھیرا بڑھ جاتا ہے تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے. مذاق کرنا کبھی کبھی ایک وہ مذاق ہے کہ جس میں آدمی حق بات کو ٹکرائے اور حق کے بجائے باطل بیان کرے اور جھوٹ بولے اور کسی کی توہین کرے. یہ مذاق گناہ ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک وہ مذاق ہے کہ جس میں جھوٹ نہ ہو، جس طرح خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ نہ یہ کہ اس کا کرنا جائز ہے، بلکہ حدیث مبارک میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے روح القلوب ساعة فساعة، روح القلوب ساعة فساعة، دلوں کو وقفے وقفے سے تھوڑی سی راحت دیا کرو، آرام پہنچایا کرو. اور ہمارے حضرات کابر اسلاف، یہاں تک کہ خود سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام میں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. ایک دفعہ دور دراز سے ایک مسافر آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجیے، میں دور سے آیا ہوں اور میرے پاس سواری نہیں ہے، اب جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا، مجھے سواری کی ضرورت ہے، آپ مجھے اونٹ دے دیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے علوم تقسیم کیے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کی، کفر و شرک سے لوگوں کو نکالا، دینی احکام اور مسائل جو وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل ہوتے تھے وہ بتائے، اور یہ چیزیں تقسیم ہوتی تھی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ان کے ہاتھ میں جو دنیا کی چیزیں آتی تھی وہ بھی تقسیم فرماتے تھے. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین وہ بھی اس طریقے سے کیا کرتی تھی. صحابہ کرام حضرات خلفاء اور دوسرے صحابہ ان کی بھی عادت تھی، کسی میں زیادہ کسی میں کم. کوئی بہت نکلا ہوا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 سالہ دور خلافت میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت تھی، اس کے بعد اس میں ایک دراہم کی ایک یعنی آپ سمجھے کہ ایک بوری سی تھی چھوٹی، وہ بھیجی کہ ام المؤمنین اس کو اپنے کام میں لائی. اور یہ وہ شخصیت ہیں جو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے بھی ہیں. اور ام المؤمنین کی چونکہ اولاد نہیں تھی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ساری کسی نہ کسی کنیت سے مشہور ہیں، تو میری کنیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ ام عبداللہ ہے، عبداللہ کی ماں، اور عبداللہ سے مراد یہی عبداللہ ابن زبیر ہے جو آپ کے بانجے تھے.
آپ کو بھی عبداللہ ابن زبیر سے اتنی محبت تھی جس طریقے سے ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی اتنی محبت تھی جس طریقے سے بیٹے کی ماں سے ہوتی ہے۔ تو بڑے دراہم بھیجے کہ یہ ماں کو دے دے۔ جیسے ہی وہ دراہم پہنچے تو اسی دن سارے کے سارے تقسیم کیے، اس کو دے دو، اس کے ہاں دے دو، اس کو دے دو، سارے ختم ہوئے۔ روزہ تھا تو جو گھر کے اندر خادمہ تھی اس نے کہا کہ ام المومنین آپ کو روزہ ہے، اب افطاری کے لیے بھی آپ نے کچھ نہیں رکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے بتاتی، اب جب ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی تھی۔ بخاری شریف کے دوسرے صفحے پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان اجود الناس، کان اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں، ناس سے مراد کافر، مسلمان، دہریہ، پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، سارے کے سارے اس میں داخل ہیں، حاتم طائی بھی اس میں شامل ہے۔ اجود الناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اونٹ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹ نہیں، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ یہ فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اونٹنی کے بچے کو لے کر کیا کروں گا، میں تو اپنے علاقے پہنچنا چاہتا ہوں، اونٹنی کے بچے کو تو پھر میں کندھے کے اوپر سوار کروں گا، وہ میرے اوپر لادا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقِ، یہ اونٹ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اونٹنی سے پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے۔ اب بیٹھا چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، لیکن وہ ماں کے لیے کیا ہے؟ بچہ ہے۔ بیٹھا بیٹھا بات سنو، بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ، کبھی کبھی بہت پیار سے وہ لفظ بھی استعمال کرتی ہے جو انتہائی چوٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر مذاق فرمایا، لیکن وہ سچ ہے۔ ایک عورت آئی، خاتون، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بوڑھی تھی، وہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور بہت پریشان واپس ہو گئی۔ جب دروازے سے نکل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ واپس آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی بڑھاپے میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی، بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی۔ تو مذاق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ حضرات خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کھا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور کی گٹلیاں علی کے سامنے پھینکتے ہیں۔ تو علی کے سامنے خود اپنی گٹلیاں بھی ہے اور ان حضرات کی بھی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی اتنی ساری کھجوریں تو نے کھائی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حضرات نے گٹلیوں سمیت کھائی؟ آپ حضرات نے گٹلیوں سمیت کھائی؟ یہ خوشطبی کی باتیں مجلس میں ہوتی تھی۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذاق صحابہ کرام سے نہ کرتے تھے تو آپ سے استفادہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے کہ آپ کا رعب بہت زیادہ تھا، اور انہی خوشطبی دل لگی کی باتوں سے اس ہیبت اور رعب کے اوپر ایک قسم کا پردہ پڑ جاتا تھا، تو آپ سے استفادہ کرنا آسان ہوتا تھا۔ یہ حکمت ہے اس کی۔ بعض بڑے حضرات ان سے استفادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ استاد سے شاگرد کو اور بعض شاگردوں کو بہت زیادہ حیا آتی ہے، حیا اور رعب کی وجہ سے پھر استاد سے استفادہ مشکل ہوتا ہے۔ بزرگوں سے، مشائخ سے، ان کی شخصیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے ان سے
ہیبت پڑ جاتی ہے، روب پڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ مذاق کرتے ہیں تو پھر استفادہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ جل شانہ ان کو کروٹ رات پہنچائے برزخ میں اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ ابھی تک بیماری کے اندر آخر میں مجھے فرمایا تو رنگی سے ربدی وعدے کھڑے ہوگا، تو رنگی سے ربدی وعدے کھڑے ہوگا۔ اس کے پیچھے واقعہ ہے، میں حضرت کے ساتھ گیا تو ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ، تو وہاں جنوبی افریقہ بہت بڑا علاقہ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر ہم جہاز میں جاتے تھے۔ تو جوہانسبرگ سے ہم گئے ڈربن سے گئے کیپ ٹاؤن سے آئے پورٹ الزبتھ سے پھر ہم جوہانسبرگ آ رہے تھے جہاز میں۔ تو پورٹ الزبتھ کے اوپر جہاں چیک ان ہوتی ہے اور بورڈنگ پاس لیے جاتے ہیں، تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کام وہ کر رہی تھی۔ بہت سارے جگہوں کے ایئرپورٹوں میں لڑکیاں کام کرتی، وہ لڑکی تھی، لیکن وہ لڑکی ابھی عجیب ہوتی ہے، آپ شناخت نہیں کریں گے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ تو اور اتنی کالی کہ کالے پن کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ اور میں نے سنا کئی حضرات سے، ہم نے سنا وہاں کہ یہاں پر زیادہ حسن اسی میں ہوتا ہے کہ زیادہ کالا ہونے کی وجہ سے چمکے۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، میں کھڑا ہوں اور میرے ساتھ جو ہمارا وہ میزبان تھا مولانا محمد سالو جی دامت برکاتہم، وہ بورڈنگ پاس لے رہا تھا، میں اس سے تھوڑا پیچھے کھڑا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ میں نے جلدی اس سے چہرہ اپنا ہٹا لیا۔ میں نے محمد سالو جی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں باتھ روم، اس لیے کہ مجھے شوگر ہے، جہاز میں کہیں تکلیف نہ ہو، اور آپ اس کو نمٹائیے۔ جب میں واپس آیا تو اس نے بورڈنگ پاس لیے تھے اور مجھے ہنستا ہے محمد سالو جی میزبان ہمارا۔ میں نے کہا کیوں ہنس رہے؟ تو اس نے کہا یہ عورت تو تیرے اوپر عاشق ہو گئی، یہ کہہ رہی ہے کہ اس جیسا شخص تو ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو بہت حسین جمیل آدمی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کون سی چیز پسند آئی تھی۔ تو حضرت کو جب یہ واقعہ سنایا تو ابھی بیماری کے اندر، یعنی وفات سے چند دن پہلے، یہاں اعجاز ہمارے حاجی اعجاز کے اسپتال کے اندر مجھے کہا بستر پر لیٹے تو رنگی سے وجہ وعدے کھڑے ہو گئے۔